السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے۔ مجھے اسی سنکی دوست نے خان صاحب تھوڑی دیر پہلے میسج کیے اور کال کر کے کہنے لگا کہ جو ہے وہ خان صاحب کا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے اور 70 صفحات پہ جو ہے الیکشن کمیشن نے جو وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں نے خان صاحب اس کو اتنی گندی گالیاں دی ہیں، میں نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں، مجھے کہنے لگا تو یوتھیا ہے۔ میں نے کہا چاہے تو مجھے یوتھیا کے، چاہے تو مجھے عمران ڈوز کے، لیکن اگر تو نے میرے لیڈر کے خلاف بکواس کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خان صاحب کہنے لگا مجھے کہ جو ہے وہ 70 صفحات پہ مشتمل فیصلہ ہے، جس میں خان صاحب نے فرانس سے، بھارت سے اور پتہ نہیں کتنی، خان صاحب عجیب عجیب ملکوں کے نام لینے لگا۔ فرانس سے ہم کیسے لے سکتے ہیں فنڈس؟ اس نے تو حضور کی گستاخی کی تھی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کر، کیونکہ خان صاحب تو جو ہے وہ عاشق رسول ہیں اور انہوں نے تو UN کے اندر بیٹھ کر جو ہے حضور کی عزت کا دفاع کیا۔ وہ یہ منافقوں والا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کے دشمنوں سے پیسہ لے لیں گے؟ تو میں نے خان صاحب اس کو بڑی گندی گالیاں دی ہیں۔ خان صاحب اس کے بعد میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خان صاحب نے لاسٹ اسپیچ کے اندر کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گا، اب الیکشن کمیشن رہ گئی تھی، باقی تو سارے سامنے آ گئے تھے، تو الیکشن کمیشن بھی سامنے آ گئی۔ اب خان صاحب کے خلاف کوئی بھی نہیں بچا، الیکشن کمیشن بھی آ گئی، زرداری صاحب بھی آ گئے، نون لیگ بھی آ گئی، لیکن میں یوتھیا میں اور عمران ڈوز جو بھی آپ میرا نام رکھ سکتے ہیں، میں خان صاحب کی سائڈ سے نہیں ہٹنے والا۔ خان صاحب آپ یقین مانیے مجھے جتنی گندی گالیاں آتی تھی نا میں نے اتنی دی اس کو۔ خان صاحب عجیب بنایا ہوا، یہ کون سا مذاق ہے نا ایک ایسے شخص کے اوپر جس نے کبھی چندہ لیا ہی نہیں ہے، جس نے کبھی بھیک ہی نہیں مانگی، جس نے کچھ مانگا ہی نہیں کبھی زندگی میں۔ اس نے جو بھی بنایا اپنے محنت کے بلبوتے پہ بنایا، کبھی قوم سے اس نے نہیں مانگا، کبھی باہر والوں سے نہیں مانگا۔ خان صاحب وہ الزام لگا رہا آپ کے اوپر، میں نے ایسی گندی گالیاں دی اس کو، یقین مانیے میں نے بولا اگر تو میرے سامنے ہوتا نا تو یہاں پر بڑا کام خراب کر دینا تھا ہم نے۔ تجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پر PTI کے سپورٹر اور PTI کے ٹائگرز کیا چیز بنے ہوئے ہیں؟ تم نے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے ہمارا؟ جب ہم تو خان صاحب کے لیے آرمی کے لیے بول دیے، آپ کو نہیں پتا تم کیا حیثیت رکھتے ہو ہمارے سامنے؟ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں بینر دے دیے اور آرمی کے خلاف بلوا دیا ہم نے۔ خان صاحب میں نے اپنا کام پورا کیا، میں کسی صورت نہیں سننے والا۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کو بھی فارغ کر دیا آپ کے آگے، بھائیوں سے جھگڑے ڈال دیے آپ کے لیے۔ میں نے بولا رشتے ختم کر دوں گا، دوستیاں توڑ دوں گا، واسطے ختم کر دوں گا، میرا خان غدار ہو ہی نہیں سکتا، میرا خان کوئی۔ وہ مجھے اوپر سے کہنے لگا کہ نائل ہو گئے، شادی کو امین نہیں رہے، انہوں نے جو ہے نا غلط انہوں نے جمع کروایا۔ میں نے کہا ابے تو نے ولدیت میں کوئی معاملہ غلط لکھا ہوگا۔ خان صاحب میں اس حد تک چلا گیا، میں نے اس کے بھی ماں باپ کو فارغ کر دیا۔ میں نے کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ خان صاحب جان دے دیں گے، آپ کی سائڈ سے نہیں ہٹیں گے، ہم سب سے لڑ جائیں گے۔ ہم نے تو اسلام سے بھی بغاوت کر دی نا خان صاحب، سب کو چھوڑ دیا ہم نے پیچھے۔ ہم نے بولا ہم خان کو نہیں چھوڑیں گے، خان بھلے کوئی بولے پیچھے سے خان صاحب اسلامی ٹچ دو، ہم سنیں گے، وہ ہم سن بھی لیتے ہیں کہ خان صاحب اسلامی ٹچ دینا ہے۔ میں نے پھر بھی بولا وہ خان صاحب کو یاد ہی نہیں رہا، یاد دلانے کے لیے بولا تھا اسلامی ٹچ دو۔ خان صاحب سچے عاشق رسول ہے، UNO میں آواز اٹھائی تھی، اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ فرانس کی بات وہ معیشت میں بولنے لگا، میں نے کہا معیشت بیٹھ جاتی بھائی، خان صاحب نے جو کیا۔ اور وہ جو میں نے شرک والے پہ بھی بول دیا، میں نے کہا وہ شرک کا اس لیے بولا تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے بھی اس بات کی مثال دی تھی۔ خان صاحب میں آپ کی سائڈ کھڑا ہوں، بس میں نے آج یہ بول دیا، بس میں نے فارغ کر دیا سب کو، میں آپ کی سائڈ کھڑا ہوں، کوئی بکواس نہ کرے میرے لیڈر کے بارے میں۔ لیڈر جو کرے گا بس، میرا لیڈر میری جان ہے، بس اب میں کچھ بھی نہیں سننے والا۔ پہلے تم بولتے رہو، میں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، بس ختم بات، ختم ہو گئی بات۔